السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج کا موضوع ہے ماہ رمضان کا استقبال کس طرح سے کیا جائے۔ محترم ناظرین کرام، ماہ رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیتوں اور بہت ساری عظمتوں سے نوازا ہے، اسی لیے اس کا مقام و مرتبہ دیگر دوسرے مہینوں سے کہیں زیادہ افضل اور اونچا ہے۔ اس مہینے میں قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اور اس مہینے کے آخری عشرے میں ایک ایسی مبارک رات آتی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہوتی ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ رب العزت کے نزدیک مشک سے بہتر ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری عظمتیں اور یہ ساری خصوصیتیں جس ماہ کی ہوں تو اس کا استقبال کس طرح سے کیا جائے، کس اعتبار سے اپنے آپ کو اس ماہ کے لیے تیار کیا جائے۔ تو سب سے پہلے انسان اللہ رب العزت سے یہ دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمائے، اور اس میں ہمیں صحت و تندرستی سے نوازے، نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور برے کاموں سے دور رکھے، اور اس ماہ کی تیاری کے لیے کثرت سے ماہ شعبان میں روزے رکھے، اور اس مہینے کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ نیز گھر میں اپنے اہل و عیال اور بچوں کو اکٹھا کر کے روزے کے مسائل اور اس کی حکمت سے باور کرائے، اور انہیں روزے رکھنے کی ترغیب دلائے، اور رمضان کے احکام و مسائل کو سیکھنے کی کوشش کرے تاکہ اس میں غلطی ہونے کا امکان نہ ہو۔ دنیاوی مشغولیت اور تجارتی لین دین کے معاملات کو ایک مہینے کے لیے ملتوی کر دے۔ ان ساری چیزوں کے علاوہ دلوں میں یہ عزم اور حوصلہ رکھے کہ ان سعادتوں اور فضیلتوں کو اس بار اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیں گے، اور اپنے تمام اوقات عبادت الہی، تلاوت قرآن پاک اور اعمال صالح کے حصول میں لگائیں گے تاکہ قرب الہی اور جنت کا حصول آسان ہو جائے۔ اس طرح سے ماہ رمضان کا استقبال کیا جائے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں کچھ لوگوں کی ایسی سوچ بن چکی ہے کہ رمضان کا مہینہ کھانے پینے اور جاگنے کا مہینہ ہے، اس لیے بہت سارے لوگ رمضان کی آمد سے قبل طرح طرح کے پکوان اور کھانے کی اقسام کے بارے میں سوچتے ہیں، اور اس کے لیے چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، اور راتوں کو بیدار رہنے کے لیے، راتوں کو جاگنے کے لیے مختلف فضائی چینلوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کون سا چینل ہمارے لیے مناسب رہے گا اور کون سا چینل ہمارے لیے مناسب نہیں رہے گا۔ اس طرح سے بعض افراد نے اس مبارک مہینے کی حقیقت کو بھلا کر صرف پیٹ پالنے اور آنکھوں کی تسکین کا موسم بنا لیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایسی سوچ اور فکر سے محفوظ رکھے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔